لیکن بند کمرے میں بیوی کا فیور لو، جس نے سب کچھ تمہارے لیے چھوڑا ہے، جس نے سب کچھ تمہارے لیے چھوڑا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ شادی کے بعد تمہاری زندگی کا امیر تمہارا شوہر ہے۔ دیکھو دیکھو میرے آقا کا برتاؤ دامادوں کے ساتھ، میرے آقا کا برتاؤ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، میرے آقا کا سلوک اپنے سسر کے ساتھ، اب میرے آقا کا برتاؤ اپنی نواسیوں کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت فاطمہ نے دکھڑے سنائے۔ آقا نے فرمایا، بیٹا فاطمہ، میں نے تو قریش کے افضل ترین جوان سے تمہارا نکاح کیا، بیٹی کا اعتماد بڑھایا داماد پر، بیٹی کا اعتماد ختم نہیں کیا، کمزور نہیں کیا، ٹھیس نہیں پہنچایا۔ داماد قیدی بن کر آیا ہے بدر میں، ابو العاص بن ربیع اندر سے مسلمان تھے، کافروں کے دباؤ میں اسلام ظاہر نہیں کیا۔ آقا نے فرمایا، حضرت زینب بڑی بیٹی سے بڑے داماد کے بارے میں اکرمی مسوا، بیٹی اپنے شوہر کا اکرام کر، لیکن اس نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تو ابھی تنہائی کی طرف نہ جانا، بیوی شوہر کے تعلق کی طرف نہ جانا، یہ شریعت کے حدود۔ اور یاد کرو حدیث عفق کو یاد کرو۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابو بکر کی بیٹی پر، ازواج مطہرات میں عالمہ بڑی عظیم خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کے گلے اور سینے پر سر رکھے ہوئے آقا دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، ان پر زیور کے چوری ہونے کا الزام نہیں، انڈے ٹماٹے بریانی کھانے کا الزام نہیں، کنگن کے غائب ہو جانے کا الزام نہیں، بدکاری کا الزام، بدکاری کا الزام میں برداشت نہیں کر سکتا اپنی بیوی پر، آپ برداشت نہیں کر سکتے اپنی بیٹی پر۔ بھائی بے قابو ہو جاتا ہے اگر اس کی بہن کی طرف انگلی اٹھائی جائے۔ منافقوں کا سردار، مدینہ پاک میں گندی خبریں، مخلص صحابہ متاثر ہو گئے، حضرت حسان متاثر ہو گئے، حضرت مصطح متاثر ہو گئے۔ حضرت عائشہ کو پتا چلا، آنسو تھمتے نہیں، آنسو تھمتے نہیں۔ حضرت عائشہ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ مجھے میکے جانے کی اجازت۔ آقا نے اجازت دے دی، بیوی سے لڑائی جھگڑا نہیں، بے اعتمادی کی کوئی بات نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میکے آئی، آقا نے فرمایا استغفار کر لو اگر گناہ ہوا ہے، اگر نہیں ہوا انتظار کر لو، اللہ کی طرف سے اعلان آ جائے گا، صفائی ہو جائے گی۔ ابا جان حضرت ابو بکر سے کہتی ہے، بیٹی میرے فیور میں بھی تو کچھ بولیے۔ ام رومان اپنی ماں سے کہتی ہے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اماں میری موافقت میں بھی تو کچھ بولیے۔ دونوں نے کہا، نہیں بیٹا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہے کامیاب ساس، یہ ہے کامیاب سسر۔ اگر کوئی جنت کی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے، ام رومان کو دیکھے، ام رومان کو دیکھے۔ اے اللہ، قبر پر دعا کی میرے آقا نے، ام رومان نے آپ کے راستے میں بڑی قربانیاں دی، آپ ام رومان کی مغفرت کر دیجئے۔ رشتے ایسے جوڑے جاتے ہیں، سمداوے کے دراڑوں کو چھوڑو، سمداوے کی چپکلش کو ختم کرو۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 آیتیں اتر آئی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کسی وکیل کی ضرورت نہیں، کسی جج کی ضرورت نہیں، یہ حضرت عائشہ کا اعزاز 10 آیتیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں وظیفہ نہیں دوں گا، حسان کو جیسے خرچ کے پیسے دیتا تھا آئندہ نہیں دوں گا۔ اس نے منافقوں کی بات میں کیسے آواز ملائی؟ قرآن آ گیا، ابو بکر نہ روک وظیفہ، خرچ کو نہ روک، ان سے غلطی ہو گئی، نادانی ہو گئی، ان کو معاف کر دے،
اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ابو بکر کا مقام جانتے ہو؟ ہمارے جیسا بے نمازی تو نہیں، کوئی سود خور تو نہیں، ابو بکر فرض حج کا چھوڑنے والا تو نہیں، بیٹیوں کی تربیت سے بیگانہ تو نہیں، مسجد سے محروم و محجور رہنے والا تو نہیں، ابو بکر ہے یہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام جن کا ہے۔ حضرت ابو بکر بلکنے لگ گئے، رونے لگ گئے، بلا احب ان یغفر اللہ لی، میرے رب میں چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں۔ آج میری ماں کہتی ہے میں معاف نہیں کروں گی، تیرا خاندان بھی آ جائے، میں میرے بیٹے کی 3 شادیاں کروں گی، تجھے گھر میں آنے نہیں دوں گی۔ عدالتوں کو ضد نے آباد کر رکھا ہے، عدالتوں کو انا نے آباد کر رکھا ہے۔ اپنی ماؤں کو سناؤ، معاف کر، قضا نمازوں کا پہاڑ تیرا معاف ہو جائے گا، معاف کر، قضا روزوں کے پہاڑ کو نہ بھول، معاف کر، ہم نے بھی تو کتنوں پر ظلم کر رکھے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس برات کی رات میں، اس مبارک مجلس میں نیتیں کرنا ہے اپنے رشتوں کے جوڑنے کی، اپنے دلوں کے دھونے کی۔ ابھی میرا ملک کے مختلف حصوں میں ناگپور کا سفر ہوا، بیدر کا سفر ہوا، اور میرے آندھرا کے آخری کونے کا سفر ہوا۔ جہاں میں جاتا علماء مجھ سے کہتے یہاں شیر مولا کی اسکیم چلتی ہے، یہاں سنگ کی اسکیم چلتی ہے، یہاں بچت گڑھ کی اسکیم چلتی ہے۔ 10 عورتوں کو بلایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے تمہیں یہ پرانا گرینڈر کیا کرو گی، پرانی واشنگ مشین، پرانی فریج، پرانی بائک، یہ نکالو، ہم تمہیں بیاج پر پیسے دیتے ہیں، ہم تمہیں فائنانس پر پیسے دیتے ہیں، ہم تمہیں انٹرسٹ پر پیسے دیتے ہیں، انسٹالمنٹ پر 10,000 لے لو، قسطوں میں 20,000 لے لو، اور پھر آہستہ آہستہ ادا کرتے رہنا۔ کہاں کے 10,000، کہاں کے 30,000 کا اس کے اوپر سود۔ یہ بہنیں ان کی چکنی چپاٹی باتوں میں آ جاتی ہیں، وہ فائنانسر ہماری بیٹیوں کے روم تک پہنچ جاتا ہے، اس کی نگاہیں میلی ہو جاتی ہیں، مردوں کو پتہ نہیں۔ عیسائی تنظیمیں بعض علاقوں میں دستخط کروا لیتی ہیں، اگر میں ادا نہ کر سکوں تو مجھے عیسائی قبرستان میں دفن کر دینا۔ ایسی کتنی ماؤں کو عیسائی قبرستانوں میں دفن کیا گیا، لیے گئے سود اور بیاج کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو بیاج سے بچاؤ، اللہ سے اعلان جنگ نہ کرو، اپنی خواہشات کو روکو، قناعت پر آؤ۔ ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، وہ تھوڑا سا مال کافی ہے جو تیرے لیے ضرورت پوری کر دے، اس زیادہ مال سے جو تجھے اللہ سے غافل کر دے۔ ارے جائز قرض ہی پسند نہیں کیا، ناجائز قرض میں کیوں چلے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ گناہ سے آپ کی پناہ، قرض سے آپ کی پناہ، اے اللہ کفر سے آپ کی پناہ، قرض سے آپ کی پناہ۔ نہ جانا انسٹالمنٹ پر تھوڑے تھوڑے پیسے کرائے کے آٹو پر رہ جاؤ، ٹوٹی پھوٹی بائک پر رہ جاؤ، کھٹاری واشنگ مشین پر رہ جاؤ، فائنانس میں نہیں، بیاج میں نہیں، ورنہ یہ بہت دور تک۔ قرض تو دن کی ذلت ہے، رات کی بے چینیاں ہیں۔ قرض قرض شہید 3 مرتبہ شہید ہو جائے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جنت میں نہیں جائے گا۔ 1 درم کا بھی قرض باقی ہے، جاؤ جاؤ صلو علی صاحبکم، میں تمہارے بھائی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، تم ہی پڑھ لو۔ لوگوں نے کہا 2 درم کا قرض ہے یا رسول اللہ۔ حضرت ابو قتادہ سرہانی گیا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا دیجئے
تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ 2 دن کے بعد پوچھا، ابو قتادہ کیا اس کا قرض ادا کر دیا؟ 2 درہم، کروڑوں نہیں، بیگوں کی زمین نہیں، 2 درہم تو بہت معمولی ہوتے ہیں، 2 درہم تو بہت معمولی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں نے قرض ادا کر دیا اس مرے ہوئے انسان کا۔ آقا نے فرمایا، الآن سکن المیت، اب مرحوم کو سکون ملا ہے، اب مرحوم کو سکون ملا ہے۔ ما عال من اقتصد، جو درمیانی زندگی گزارے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو اس سود سے بچانا، اس بیعت سے بچانا۔ ان الربا وان کثر فان عاقبته الى قل، بیاج کا کانٹا 24 گھنٹے چلتا ہے، محنت کا کانٹا 8 گھنٹے چلتا ہے۔ محنت بیاج کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی، بیاج بڑھتا رہے گا، انٹرسٹ بڑھتا رہے گا۔ بیاج کا مقابلہ محنت کبھی نہیں کر سکتی ہے۔ بیاج مالداروں کو مالدار بنانے کے لیے، غریب کو غریب بنانے کے لیے۔ امبانی، وجے مالیا سب مالدار ہوتے چلے جائیں، ملک کا کسان اور غریب غریب ہوتا چلا جائے۔ یہ سودی نظام کی خاصیت ہے۔ یہودی بنیے، مالدار ہوتے چلے جائیں اور دنیا کی فقیری بڑھتی چلی جائے، بے روزگاری بڑھتی چلی جائے۔ میرے عزیزو، اس میں کوئی بھلا نہیں ہے، اس میں کوئی بھلا نہیں ہے۔ اپنی کمائیوں کو اس سے بچاؤ۔ نوجوان طبقہ، اپنی نوجوان نسل، یہ بہت قیمتی پونجی ہے۔ دشمن نے 2 ہتھیار دنیا میں چلا دیے، ایک شراب اور ایک نشے کا عادی بنا دیا اس نوجوان کو۔ شراب دوا نہیں ہے، انما ہوا داء ولیس بدوا، شراب بیماری ہے، نشہ بیماری ہے، غم ختم نہیں کرتا، غم بڑھاتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا نہیں کرتا بلکہ دل کے پہاڑ کو بڑھاتا ہے۔ شراب ایک گناہ نہیں، کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ الخمر جماع الاسمی، طلاق دے کر بھی حرام کاری کی زندگی۔ بیٹی سے نکاح کرنے کوئی تیار نہیں، میں شرابی کی بیٹی کو لے کر کیا کروں؟ اس کے بیٹے کو کوئی اپنی بیٹی دینے تیار نہیں۔ یہ شرابی کے گھر میں پتہ نہیں میری بیٹی کا کیا ہو جائے گا۔ یہ شرابی چوری پر آ گیا، ناکارہ بن گیا، بیویاں بدکاری پر آ گئیں، جسم فروشی پر آ گئیں۔ پوری دنیا میں، اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے دیہاتوں میں تبلیغی جماعت میں بھیجو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، تنہا نہ رکھو، عزم مصمم کرو، اللہ سے توفیق مانگو، اللہ ان عادتوں کو چھڑائے گا۔ اور ایک لت فون کا بے قابو استعمال، افیون سے زیادہ نشہ، چرس سے زیادہ نشہ۔ ایک بچے سے پوچھا گیا، بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ میں اسمارٹ فون کا اسکرین بننا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، میرے ماں باپ جتنا اسکرین دیکھتے ہیں مجھے نہیں دیکھتے ہیں۔ کاش میں بچہ پیدا نہ ہوتا، اسکرین ہی پیدا ہوتا۔ آج میری بیٹی شوہر چھوڑنے کے لیے تیار، فون چھوڑنے تیار نہیں۔ آج میرا بیٹا اپنی جوانی اور مردانگی سے ہاتھ دھونے تیار، فون چھوڑنے تیار نہیں۔ آج میری بہو اپنے ساس سسرے اور بچوں سے بچھڑنے تیار، لیکن اس کے بے قابو استعمال سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنی نوجوان نسل کو اونچے عزائم، اونچے ارادے، ماڈرن ایجوکیشن کے میدان میں آگے۔ کیسے ملک کو بدلو گے؟ 10ویں بھی نہیں پڑھا، کیسے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بدلو گے؟ ابھی تو تم جانتے بھی نہیں ہو لا پڑھنے، وکیل بننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اپنے نوجوانوں کے عزائم کو بڑھاؤ۔ محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کی ماں استنبول کے دیوار کے پاس لے جاتی، بیٹا
تم ہی ہو استنبول فتح کرنے والے، تم ہی ہو اس بشارت کے مستحق۔ حضرت امام بخاری کی ماں بچپن سے کہتی تھی بیٹا تمہیں تمہارے والد کی خواہش تھی حدیث کی حفاظت، حدیث کی حفاظت۔ صلاح الدین ایوبی کی ماں بچپن سے بیت المقدس دور بتاتی بیٹا تجھے واپس لانا ہے، تجھے واپس لانا ہے۔ ان اونچے عزائم پر اٹھاؤ، ایک گاڑی میری معراج نہیں، ایک ٹی شرٹ میری منزل نہیں، ایک مشہور آئی فون میری معراج نہیں۔ میں علم کے میدان میں آگے بے داغ جوانی کے ذریعے سے، بے داغ جوانی کے ذریعے سے ملک کے ان حصوں کو تو یاد تو کرو۔ ترکی کا زلزلہ، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ دیکھا نہیں ملبوں کے نیچے سے 145 گھنٹے کے بعد بوڑھا نکالا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے پتہ نہیں میری کتنی نمازیں قضا ہو گئی۔ ایک عورت کو نکالا جاتا ہے اور وہ عورت کہتی ہے لوگو مجھے بعد میں نکالو، پہلے برقع دو، پہلے چادر دو، میں بے پردہ نہیں ہونا چاہتی۔ ایک بچہ نکالا جاتا ہے اور وہ بچہ باہر نکلنے کے بعد روتا ہے اور یہ کہتا ہے میں حافظ بن گیا تھا، سرٹیفکیٹ ملنے والی تھی، پتہ نہیں جلسہ ہو گیا یا جلسہ باقی ہے۔ ملبوں میں اللہ کو نہیں بھولے، زلزلوں میں نبی کو نہیں بھولے۔ ایک بوڑھے کا پورا خاندان اس شامی کا اجڑ گیا، اس سے پوچھا گیا کیا محسوس کرتے ہو؟ اس بوڑھے نے کہا پورا خاندان اجڑ جائے غم نہیں، میرے سینے میں آقا کی محبت تو ہے، میرے سینے میں آقا کی محبت تو ہے۔ وہ لوگ آزمائش کے قابل تھے، وہ لوگ اس قابل تھے کہ اللہ انہیں شہادت کی موت دے، دب کر مرنے والا شہید، دب کر مرنے والا شہید اور جل کر مرنے والا شہید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اخروی شہادت کا انتظام کیا۔ وہ اللہ کے قریبی لوگ تھے۔ میرے عزیزو یاد کرو قطر کے فیفا ورلڈ کپ کو جب پوری دنیا ورلڈ کپ کے موقع پر ننگا ناچ، شراب کے سمندر، تالاب، نہریں اور بے حیائی کا بازار، جسم فروشی، انسانی اسمگلنگ اور گانا بجانا اور ہم جنس پرستی کے نعرے، مرد کے مرد عورت سے عورت تعلقات کے نعرے، قطر جیسے ایک ملک نے علماء کی قربانیاں، یوسف قرضاوی کی قربانی، اخوانیوں کی محنتیں اور پتہ نہیں اللہ کے وہ بندے جن کو دنیا جانتی ہے جن کو دنیا نہیں جانتی ہے، پوری دنیا کے خلاف۔ ہم شادی کی ایک رسم نہیں چھوڑ سکتے، ہم برتھڈے کی ایک عادت نہیں چھوڑ سکتے۔ وہاں پر کھیل کے میدان میں سورہ رحمان سے میدان کا افتتاح ہوتا ہے، ایک معذور ولی سے کھیل کے میدان کی اوپننگ ہوتی ہے، اذان کے وقت کھیل روک دیا جاتا ہے، کسی بیٹی کی طرف میلی نگاہ نہیں، ہوٹلوں میں کھانا نہیں، سڑکوں پر اکرام سے کھلایا جائے گا۔ پوری دنیا سے کہا جاتا ہے لوگو ہم تمہیں تمہارے مذہب سے نہیں روکتے، ہمیں بھی تم اپنے مذہب سے نہ روکو، لوگو ہم تمہیں تمہارے کلچر سے نہیں روکتے، تم ہمیں بھی اپنے کلچر سے نہ روکو۔ انہوں نے کہا 28 دن کے لیے ہم اپنے ملک کے مذہب کو نہیں بدل سکتے ہیں، 28 دن کے کھیلوں کے لیے ہم اس ملک کے اندر شراب، بے حیائی کو رواج نہیں دے سکتے ہیں۔ بقول مولانا سجاد صاحب کے 100 سال علماء تقریریں کرتے تو اسلام کی شوکت کی وہ چھاپ انسانیت کے دلوں پر نہ پڑتی جو انہوں نے کھیل کے میدان میں عملی اسلام بتا کر انسانیت کے دلوں پر اسلام کی عظمت و شوکت کی چھاپ بٹھا دی ہے۔ ضرورت پڑتی ہے اجتماعی محنتوں کی، ضرورت پڑتی ہے بتدریج محنتوں کی، ہمہ جہتی محنتوں کی۔ اب کچھ ہی دن رہ جائیں گے رمضان کے لیے، نیتیں بناؤ، توفیق مانگو، تبلیغ میں جاؤ، 3 دن کے لیے جاؤ، 10 دن کے لیے جاؤ، شب برات سے شب قدر تک چلوں کے لیے جاؤ تاکہ رمضان قیمتی بن جائے۔
اعتکاف کا ثواب مل جائے۔ کھانا پانی چھوڑنے کا رمضان بہت دیکھا، گناہ چھوڑنے کا رمضان بھی تو مل جائے۔ فون کے ساتھ رہنے کا رمضان بہت دیکھا، قرآن کے ساتھ رہنے کا رمضان، 30 قرآن، 60 قرآن، کچھ ہی اللہ والے رہ گئے۔ جاؤ کسی خان پوری کے پاس ڈابھیل کے اعتکاف میں، جاؤ کسی قمر الزمان کے پاس، جاؤ کسی مفتی طاہر کے پاس میلوی شارم میں، اور جاؤ کسی صاحب دل کی صحبت میں مولانا وستانوی صاحب کے پاس جاؤ، اپنے مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے نسلوں کے فیصلے کروانے کے لیے۔ ایک ایک گاؤں کا رہنے والا اپنی مسجد میں سنت موقدہ علی الکفایہ پورے 10 روز کے اعتکاف کا انتظام کرے، اور 10 روز کے اعتکاف میں سیکھنا سکھانا، 10 روز کے اعتکاف میں آنے والوں کو دعوت دینا، اعتکاف سے پہلے اعتکاف کے مسائل کو سیکھنا، عشر دینا صرف چاول میں نہیں ہے، عشر دینا صرف گیہوں میں نہیں ہے، اگنے والے ہر ٹماٹر میں ہے، اگنے والی ہر سبزی میں ہے، اگنے والی ہر دال میں ہے۔ اگر بارش کے پانی سے اگے ہیں 10 ٹماٹوں میں 1 ٹماٹا، اور اگر بورویل کے پانی سے بجلی کے ذریعے سے سینچائی کی گئی تو پھر 10 تھیلوں میں آدھا تھیلا، 20واں حصہ عشر کے ادا کرنے کی فکر کرو۔ اللہ تمہاری بستیوں کی حفاظت کریں گے، اللہ تمہاری کھیتیوں میں برکتیں ڈالیں گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، ایکڑوں کی زمینیں دی ہے، لاکھوں کی مقدار میں ہے، لاکھوں کی گاڑیاں خرید لیتے ہو، فرض حج کی فکر بھی تو کرو، فرض حج کی فکر بھی تو کرو۔ سرکاری سطح پر حج کمیٹیوں میں درخواستیں مانگ لی گئی، لوگوں نے درخواستیں دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کے لیے قبول فرما لے، ہمیں بھی دیار مقدس میں حاضری کے لیے قبول فرما لے۔ حج بڑھاپے کی عبادت نہیں ہے، حج بڑھاپے کی عبادت نہیں ہے، حج جوانی کی عبادت ہے۔ سفر کا مجاہدہ ختم ہو گیا لیکن عمل کا مجاہدہ ختم نہیں ہوا، مناسک کا مجاہدہ ختم نہیں ہوا۔ حج عاشقانہ عبادت ہے، حج پھیرے لگانا کیا عبادت ہے؟ لیکن کعبۃ اللہ کے چکر کاٹنا عبادت ہے۔ جس پتھر کو بوسہ لینے کے لیے کہا، بوسہ لینا عبادت ہے۔ جس پتھر کو مارنے کے لیے کہا، مارنا عبادت ہے۔ یہ ہے لبیک بحجۃ حقا تعبدا ورقا، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، میں غلامی کے لیے حاضر ہوں۔ حج سکھاتا ہے غلامی، حج سکھاتا ہے پردے کے بغیر دل پاک نہیں رہیں گے۔ طواف میں پردہ معاف نہیں، حج میں پردہ معاف نہیں، مسجد نبوی میں پردہ معاف نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ دروازہ صرف عورتوں کے لیے خاص ہو جائیں، مرد اس دروازے سے داخل نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر داخل نہیں ہوئے۔ آقا نے اعلان کر دیا، اے عورتوں، تمہارے لیے راستے کا کنارہ ہے، راستے کا بیچ نہیں۔ علیکن بحافات طرق، عورتیں راستے کے کنارے چلنے لگ گئیں۔ پردہ زندگی میں، پردہ مرنے کے بعد، پردہ زندوں سے، پردہ مردوں سے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر جب ان کے کمرے میں دفن ہوئے تو چادر اوڑے بغیر نہیں جاتی تھی۔ مجھے عمر سے شرم آتی ہے، مجھے عمر سے شرم آتی ہے۔ حضرت فاطمہ 5 کفن کے کپڑوں کے اوپر چادر ڈلوانا چاہتی ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے 5 کفن کے کپڑوں کے اوپر سے میرے جسم کا دبلا موٹا پن نظر نہ آئے۔ جنازے میں پردہ، شادی میں پردہ۔ ام خلاد کا بیٹا شہید ہو گیا، بالوں کو نہ بکھیرا، سینے پر نہ مارا۔ ام خلاد کیا ہو گیا؟ ام خلاد نے کہا
میرا بیٹا مرا ہے، میری حیات تو شہید نہیں ہو گئی، میری حیات تو نہیں مر گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ ہوا، آپ دیوار کی طرف منہ کر کے چادر اوڑھ کے بیٹھی ہیں، گھر چھوٹے ہیں، بے پردگی گوارا نہیں، کپڑے چھوٹے ہیں، بے پردگی گوارا نہیں۔ عمران ابن حسین کے ساتھ آقا ملاقات کے لیے آئے، حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جی آپ تو آ سکتے ہیں، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اجنبی کو آنے کی اجازت دے دوں۔ تو میرے عزیزو، حج تو حیا بھی سکھائے گا، حج اطاعت تمہیں سکھائے گا۔ حاجی کبھی بھکاری نہیں مرے گا، اللہ واپس ہونے سے پہلے تمہارے پیسے کو واپس کر دے گا۔ حاجی اللہ تبارک و تعالی اسی حال میں انتقال ہو جائے، تلبیہ کے ساتھ اٹھاتے ہیں، تلبیہ کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو قبول فرمائے اور اس بستی کو قبول فرمائے، اور آنے والے رمضان میں ہم سب کے لیے اللہ تعالی عافیت والا رمضان، قبولیت والا رمضان، گناہوں سے پاک والا رمضان ہم سب کے لیے عطا فرمائے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب خان پوری دامت برکاتہم کی دعا، شب برات کی دعا، قبولیت کے وقت ہمیں فجر پڑھنا ہے، فجر میں کوتاہی نہ ہو، فجر کے اعمال میں کوتاہی نہ ہو۔ ایسے موقع پر کی دعا ضرور قبول ہوگی اگر ہم نے سچے دل سے نیتیں کر لی، رشتوں کے جوڑنے کی، بری عادتوں کے چھوڑنے کی، سینوں سے کینوں کے نکالنے کی۔ اگر ہم نے نیتیں کر لی، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی، اور اگر رشتے ٹوٹے ہوئے تھے سچے دل سے جوڑ لینے کی، اللہ تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، ضرور قبول کرتے ہیں، ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، پورے یقین کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرمائے، اور ہر تعاون کرنے والے، ہر پڑھنے والے سب کو علم نافع کی دولت دے، ان کی نسلوں میں ولیوں کو پیدا فرمائے، داعیوں کو پیدا فرمائے، اپنے عارفوں کو پیدا فرمائے، اپنے عاشقوں کو پیدا فرمائے۔ یہاں آنے والے کسی بھائی کو، کسی طالب علم کو اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔